کہ سندھ سے جو قافلے آتے تھے ملتان تک آتے تھے. ملتان بڑا شہر تھا، یعنی لاہور دوبارہ آباد ہونے سے پہلے ملتان بڑا تھا. اس کے بعد اچھا جو کہا جاتا ہے نا کہ محمد بن قاسم ملتان تک آیا، اس کے بعد تو ظاہر اس کو گرفتار کر کے یہاں سے لے جایا گیا اور وہاں جا کے گائے کی کھال میں اس کو سی دیا گیا. پرانے میانی صاحب قبرستان میں دلہ بھٹی کی بھی ایک بنا دی گئی. میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو اس کو مطلب اس طرح لیا جائے کہ اکبر اتنا منتقم مزاج تھا کہ وہ شاہ حسین کو کی نشانی تو نہیں چھوڑنا چاہے گا نا. اس نے بہت سے لوگوں کی نشانیاں نہیں چھوڑی. اچھا، جو ڈاکٹر صاحب زبان کی میں بات کر رہا تھا کہ جو دریائے سندھ کا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی تہذیب، تو یہ ایسا ہی کہ سندھ سے جو قافلے آتے تھے ملتان تک آتے تھے. ملتان بڑا شہر تھا، یعنی لاہور دوبارہ آباد ہونے سے پہلے ملتان بڑا تھا. اس کے بعد اچھا جو کہا جاتا ہے نا کہ محمد بن قاسم ملتان تک آیا، اس کے بعد تو ظاہر اس کو گرفتار کر کے یہاں سے لے جایا گیا اور وہاں جا کے گائے کی کھال میں اس کو سی دیا گیا. تو اسی طرح اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن محمد بن قاسم جو ہے وہ سندھ اور ملتان تک جب تک آیا، تھوڑی سی مدت میں ہی ظاہر اس نے سندھ کو فتح کیا اور ملتان تک آیا. اس کے بعد اس کی ظاہر کے پیریڈ ختم ہو گیا محمد بن قاسم کا. ملتان سے جو قافلے چلتے تھے وہ پھر جب لاہور دوبارہ آباد ہوا تو پھر ہمارا یہ جو پرانی کوتوالی کا جو علاقہ ہے لاہور میں، یعنی قلعے، اس اوریجنل قلعے سے پرلی طرف جو پرانی کوتوالی جس کو کہا جاتا ہے، یہ وہی پرانی کوتوالی ہے کہ جہاں دلہ بھٹی کو جو ہے وہ وہاں سے دلہ بھٹی کو پرانی کوتوالی کے کوتوال نے اس کے لیے جو پھانسی گھاٹ بنوایا تھا، وہ پھانسی گھاٹ جو بنوایا تھا وہ ہمارے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے جہاں جا کے آگے چوک سا بنتا ہے، یہاں پھانسی گھاٹ بنوایا گیا تھا. اور وہاں دلہ کو جب لایا گیا، دلہ بھٹی کو، تو پورے شہر میں منادی کر دی گئی تھی کہ سب اس سے سبق سیکھیں کہ بھائی اکبر کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھائے گا. اور ظاہر اس نے 11 سال اکبر کو خاصا تنگ کیا. تو جب اسے لایا گیا تو وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ اپنے پاؤں پر چل کے آتا، کیونکہ اس پر کافی تشدد کیا گیا تھا قلعے میں. لیکن یہاں وہ آیا جب تو اسے پھانسی دی تو اس کو دیکھنے کوئی بھی نہیں آیا کہ ہم اگر اس کو دیکھیں گے تو یہ اس کی محبت بھی ہو سکتی ہے، ایک خوف بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم اگر دیکھنے جائیں گے، ہم آنکھوں چشمدید گواہ بنیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. واحد شاہ حسین تھے جو اس دور میں پھانسی اس کو دی جا رہی تھی اور شاہ حسین اکیلے کھڑے تھے. اور وہ دن ہے جس دن دلہ بھٹی کو وہاں ہینگ کیا جا رہا تھا، تو شاہ حسین سرخ خونی رنگ میں پہلی بار وہ کپڑے پہن کے آئے تھے. جو لال کپڑے ہیں وہ اس دن پہلی دفعہ انہوں نے پہنے تھے، اور وہ اس کی چیز کی علامت تھی کہ دلے کا خون بہ رہا ہے اور میرا کرتا جو ہے وہ اس سے رنگا گیا. تو شاہ حسین واحد گواہ تھے جنہوں نے اس کو پھانسی، لوگ نہیں آئے تھے. تو فقیروں میں جو درویشوں میں جو لال رنگ کی، یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ شاہ حسین سے روایت ہے. شاہ حسین سے روایت، اور وہ دلہ بھٹی کی شہادت سے ہے. جی اس کے ساتھ ہے، بالکل اس کے ساتھ ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ بہت اچھا کیا گیا کہ ایک علامتی سی قبر پرانے میانی صاحب قبرستان میں دلہ بھٹی کی بھی ایک بنا دی گئی. میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو اس کو مطلب اس طرح لیا جائے کہ اکبر اتنا منتقم مزاج تھا کہ وہ شاہ حسین کو کی نشانی تو نہیں چھوڑنا چاہے گا نا. اس نے بہت سے لوگوں کی نشانیاں نہیں چھوڑی. تو ایک علامتی جو قبر ہے میانی، پرانے میانی صاحب میں، وہ دلہ بھٹی سے منسوب ہے. میں منسوب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. اسی طریقے سے کچھ کے ساتھ جو کام کیا وہ دریائے راوی نے بھی کیا. شاہ حسین کی قبر جو تھی وہ شاہدرہ میں راوی کے کنارے تھی. شاہدرہ میں راوی کے کنارے تھی، اور اب شاہ حسین کی قبر کہیں نہیں ہے. اور یہ جو ہے دربار، یہ مادھو لال کی ہے. اچھا، وہ جو لڑکا جس کے جو مادھو لال جو تھا، مادھو لال شاہ حسین اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا، کیونکہ وہ خود اپنا نام جب لیتا تھا تو اس کے ساتھ شاہ حسین ہی کہتا تھا. تو مادھو لال جو تھا
یہ لڑکا بھی شاہ حسین سے اکبر نے چھین لیا، کیونکہ اکبر کے کاغذات میں شاہ حسین ایک سازشی یا اس کا ایک باغی شخص تھا۔ آپ یوں دیکھیے کہ لاہور سے متعلق جس نے کام کیا ہے نور احمد چشتی نے، تو تحقیقات چشتی جو ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ شاہ حسین شہزادہ سلیم سے قریب تھا۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ شہزادہ سلیم نے 1599 میں اکبر کے خلاف، اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ بالکل بغاوت کی ایک وجہ تو ظاہر انارکلی تھی، لیکن اس کے پیچھے کئی ایک اور باتیں بھی تھیں۔ تو نور احمد چشتی نے یہ لکھا ہے کہ شہزادہ سلیم شاہ حسین سے قریب تھا اور اس نے اپنا ایک درباری شاہ حسین کے ساتھ لگا رکھا تھا، جو شاہ حسین کو علم نہ ہو کہ روزانہ زندگی میں شاہ حسین کہاں جاتے ہیں، کہاں گھومتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کا وہ روزنامچہ لکھ رہا تھا۔ اور نور احمد چشتی کے مطابق وہ جو روزنامچہ ہے، وہ روزنامچہ ان کو معلوم ہوا نور احمد چشتی کو کہ ایک انگریز بڑے افسر کے پاس وہ تھا۔ اب کہاں گیا؟ اگر وہ کہیں سے وہ روزنامچہ مل جائے تو اس سے شاہ حسین کی لائف کا بہت بڑے دروازے کھل جائیں گے شاہ حسین کی طرف۔ بالکل صحیح۔ لیکن بہرحال جو لاہور میں جہاں میلہ لگتا ہے یہ مادھو لال کا مزار ہے،